ویلکم ٹو سکونی ڈائری۔ انسان ہر دور میں نیا خدا بناتا رہا اور بال ہر دور میں نیا چہرہ۔ آج ہم بات کریں گے بال کے بارے میں۔ یہ بال دراصل ہے کیا؟ شیطانی سسٹم یا دجال کے نظام کا کوئی راج؟ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اس اینٹی کو کچھ لوگ بال جبو یا بیل جبب کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے، ایک ایسی اینٹی جو ہر دور، ہر روایت، ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی ہے، کہیں پردے میں، کہیں کھلے عام۔ جب میں نے اس پر تحقیق کی تو اس کے تعلق اتنے گہرے اور اتنے پرانے نکل کر آئے کہ حیرت ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک مثال نہیں بلکہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم، ایک پیٹرن جو بار بار انسانی تاریخ میں ابھرتا رہا ہے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ شیطان ہر چیز میں خدا کی نقل کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک جگہ یہ بالکل مختلف ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ لوگ اسے جانیں اور شیطان چاہتا ہے کہ لوگ اس کا ذکر ہی نہ کریں تاکہ وہ بنا سمجھے اس کے نظام کا حصہ بن جائیں۔ آگے بال کی ایسی حقیقتیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اسٹوڈنٹس، یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ اصل حقیقت ہے۔ بال کا ذکر سب سے پہلی بار 1928 میں شام کے علاقے راس شمرا، جسے اگارت بھی کہا جاتا ہے، میں ملی کچھ مٹی کی تختیوں پر ملتا ہے۔ یہ تختیاں اصل میں ایک پرانی زبان اگارٹک میں لکھی گئی تھیں۔ بال کی مورتیاں انسانی تاریخ میں بہت سی جگہوں پر ملی ہیں۔ عظیم شام، لبنان، فلسطین، مصر اور یہاں تک کہ یونان اور روم کی تہذیبوں میں بھی اس کے آثار پائے گئے۔ ان میں ایک ڈیوائن کاؤنسل کا ذکر ملتا ہے، ایک ایسی آسمانی مجلس جو زمین پر حکومت قائم کرتی تھی۔ اس مجلس کا سربراہ تھا ایل، اور اس کے ساتھ دو کردار تھے، ایک بال اور دوسری اس کی بہن انات۔ بال کو طوفان، بارش، بجلی اور زرخیزی کا دیوتا مانا جاتا تھا، جبکہ انات جنگ اور بدلے کی دیوی تھی۔ کچھ روایتوں میں وہ بہن بھائی ہیں اور کچھ میں عاشق معشوق، ایک ایسی جوڑی جو زندگی اور موت، ایک بارش اور خون کا ملاپ تھی۔ 2015 میں اسرائیلی فورسز نے سیریا میں 4000 سال پرانا بال کا ٹیمپل تباہ کر دیا تھا۔ پرانی تحریروں کے مطابق بال نے سمندری اژدہا لوتان لیویاتھان سے جنگ کی اور طوفانوں پر قبضہ حاصل کیا۔ یہ قصہ انسانی تاریخ کا پہلا کریشن میتھ مانا جاتا ہے۔ اس سب کا مطلب یہ ہے کہ بال، ایل اور انات، ان تینوں کو کچھ روایتوں میں ڈیمونک ٹرینٹی یا دی انہولی ٹریو کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا کہانی کا بیک گراؤنڈ۔ اب یہ کہانی ہمیں طوفان نوح علیہ السلام سے پہلے کے دور تک لے جاتی ہے۔ روایت کے مطابق اس وقت انسان اور جن ایک ساتھ زمین پر رہتے تھے۔ بال اور اس جیسی مخلوقات جنوں سے جنگ کرتی تھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی دور تھا جب نیفلم، جنوں اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہونے والے عظیم لوگ زمین پر آئے۔ یہ لوگ بال جیسے دیوتاؤں کی عبادت کرتے اور ان کے نام پر قربانیاں دیتے تھے۔ پھر جب انسانیت گمراہی کی انتہا تک پہنچ گئی تو اللہ نے طوفان بھیجا اور دنیا کو صاف کر دیا، لیکن اس نظام کے بیچ بال کا نظام مٹی میں چھپ کر زندہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب بنی اسرائیل کو کنعان کے لوگوں کے خلاف جنگ کا حکم ملا تو انہوں نے پہلے انکار کیا، کیونکہ انہیں بال کا خوفناک۔ کنعان کے لوگ بال کی پوجا کرتے تھے اور ان کا سب سے خوفناک رواج تھا بچوں کی قربانی۔ وہ اپنے بچوں کو بال کے بت کے اندر رکھتے تھے، جسے کانسے سے بنا کر اندر سے کھوکھلا رکھا جاتا۔ اس کے ہاتھوں کو اتنا گرم کیا جاتا کہ جو کچھ اس پر رکھا جائے جل اٹھے۔ پھر ڈھول تماشے بجا کر بچوں کی چیخوں کو دبا دیا جاتا۔ یہ صرف عبادت نہیں رہی تھی بلکہ ایک خوفناک جشن بن چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب بنی اسرائیل نے کنعان پر فتح پائی تو کچھ عرصے کے لیے بال کی پوجا رکی، مگر پھر سے زندہ ہو گئی۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کے دور میں دوبارہ توحید قائم ہوئی، لیکن حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد لوگ پھر پرانی گمراہی
بال کی پوجا اور وہی شرکیہ اعمال کی طرف لوٹ گئے۔ آپ لوگوں نے کبھی نوٹ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ جن اور انس پر احسان کرتا رہا، انہیں معاف کرتا رہا، مگر زیادہ تر لوگ کبھی اللہ کے نہیں بن سکے۔ ہر دور میں کہیں نہ کہیں بتوں کی پوجا ہوتی رہی، اور یاد رکھیں شرک اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت کا بادشاہ احاب اور اس کی بیوی یجبیل بال کے سب سے بڑے پجاری تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم کو چیلنج دیا، اگر بال سچا خدا ہے تو آسمان سے آگ نازل کرے، اور اگر اللہ سچا ہے تو تم سب اس کے سامنے جھک جاؤ۔ بال خاموش رہا۔ جب حضرت الیاس نے اللہ کا نام لیا تو آسمان سے آگ اتر آئی۔ پھر بھی کئی دلوں میں بال کا نظام زندہ رہا، کیونکہ وہ عبادت نہیں بلکہ طاقت اور سیاست کا ہتھیار بن چکا تھا۔ پھر بال عرب تک پہنچا۔ عمرو بن لحیٰ شام سے بت لایا اور مکہ میں رکھ دیا۔ ان میں سب سے بڑا بت ہبل تھا۔ اکثر روایتوں کے مطابق ہبل بال کا ہی ایک روپ تھا۔ مکہ میں 360 بت تھے، ہر قبیلے کا اپنا دیوتا، مگر ہبل سر فہرست تھا۔ حضرت عبد المطلب نے ایک منت مانی اور پرا اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا، مگر اللہ کے حکم سے 100 اونٹ قربان کرنے کے بعد ان کی جان بچ گئی، اور اسی سلسلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ فتح مکہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت شکنی کی، ہبل کو گرایا اور پہلی مرتبہ بال کا ظاہری نظام مٹا دیا گیا۔